صفحہ 323 سورۃ النور۔ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے جو غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں انہیں چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ ثلاثہ مرات، 3 ٹائموں میں، من قبل صلاۃ الفجر، سحری کے وقت، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد ان پر نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے بالکل قریبی ہو، آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بالکل اسی لیے تمہارے لیے آیات کھول کے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے جوان ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر وہ بھی اجازت لے کر آئیں جیسے دوسرے لوگ اجازت سے لے کر آتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، تمہارے لیے اللہ اپنی آیات کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے بچے اور تمہارے غلام 3 اوقات میں خصوصاً اجازت لے کر آئیں۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب کپڑے اتارتے ہو، نماز عشاء کے بعد جو سونے کا ٹائم ہے، 3 پردے کے خاص اوقات ہیں۔ اس میں تمہارے اوپر اور ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد ان کا تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، وہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور جب بچے بھی تمہارے بالغ ہو جائیں پھر وہ اجازت لے کر آئیں جیسے اجازت لیتے ہیں ان سے پہلے دوسرے لوگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے اور خوب دانائی کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ بڑے ایمانی اور روحانی
قرآن پاک کے فیصلے ہیں۔ اللہ سورہ نور کے اندر نورانیت پر مبنی فیصلوں میں سے ایک اللہ کا ضابطہ اور قانون بیان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں آنے جانے کے لیے، وہ تو ہم نے پڑھا کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، وہ بتا سکتا ہے؟ 3 دفعہ دستک وہ ایسی یعنی جہاز سے لے کر وہ طریقہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اپنے گھر میں کسی کے گھر کی بات، وہ طریقہ ہم نے، اپنا گھر ہے، اپنی اولاد ہے، باپ، بیٹے، بیٹیاں، بیٹے، اور پھر گھر کے نوکر۔ یہ ہمارے جو نوکر ہیں یہ نہیں، وہ خصوصاً ان کے گھر کے افراد ہی سمجھے جاتے تھے، غلام اور لونڈیاں۔ یہ بھی ان کا تو گھر کے افراد کی طرح، گھر جیسے بیٹے بیٹیاں گھر کے افراد، تو خصوصاً وہ بیٹے بیٹیاں جو بھی بالغ نہیں ہوئے، جو بالغ ہو گئے ان کا حکم دوسری آیت میں ہے۔ جو بچے اور بچیاں بالغ نہیں ہوئے وہ گھر کے اندر، مطلب رہنے کی جگہ کمرے ہوتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا کمرہ ہے، یہ بچوں کا کمرہ ہے، یہ بچیوں کا کمرہ ہے، تو وہ طریقہ اسلام نے بتایا، انتہائی پردے کا حکم دیا، جس میں پاک دامنی بھی ہے، نفاست بھی ہے، عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے۔ ماں باپ کے کمرے میں چھوٹے بچے بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے ماں باپ کے کمرے میں، لیکن چھوٹے بچے بھی 3 اوقات میں ماں باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، چھوٹے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے۔ اب ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول آپ جج کر لیں اور قرآن پاک کا فیصلہ سامنے رکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں روحانی اور اسلامی طور پر۔ نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں ماں باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے اجازت کے بغیر، ورنہ عام 3 اوقات کے علاوہ یہ بچے بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں جو نابالغ ہیں وہ جاتے، نوکر، غلام اور لونڈیاں وہ بھی 3 اوقات میں نہیں جا سکتے۔ پرائیویسی اور ان کا جو خاص وقت ہے، جیسے لیٹنے کا وقت، دوپہر کا وقت بھی قیلولے کا وقت نبی پاک نے فرمایا سنت ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کا ٹائم، اور عشاء کے بعد سونے کا ٹائم ہے، اور فجر سے پہلے وہ بھی سونے کا ٹائم، فجر سے پہلے وہ بھی سونے کا ٹائم ہے۔ تو اتنا ادب اور اتنا حیا ہے اسلام نے جو ہمیں دیا، لیکن اب ہمارے اندر کس قدر بے باکی ہے، اور ہمیں شعور ہی نہیں، سینس ہی نہیں، ان چیزوں کا نالج ہی نہیں، جس وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زور کا عین ٹائم قیلولے کا ٹائم ہے، نماز عشاء کے بعد نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ بلا وجہ نہ جاگے، کوئی خاص ضرورت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ وہ مہمان آگے عشاء کے بعد تو جاگتے رہے، ورنہ مدینہ منورہ میں ماحول یہ تھا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ بس۔ ہمارے ہاں روٹین ہے کہ کچھ معاملات لوگوں کے ہیں، مطلب کاروباری، ان کو بھی سیٹلمنٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جو ضرورت اور مجبوری ہو چلو اس کو مان لیا، جو بلا وجہ گپے شپے لگانا، موبائل دیکھنا اور فضول بیٹھنا عشاء کے بعد، اس سے آپ نے سختی سے منع کیا اور اس کو نامناسب سمجھا۔ آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بندہ جاگے نہ، اور فجر کے بعد سونا نہیں، عشاء کے بعد جاگنا۔
بلا وجہ. اور فجر کے بعد بھی اگر ضرورت ہو سو سکتا ہے. اگر خاص بندہ جیسے ساری رات جاگتا رہا ڈیوٹی پر، یا جیسے جلسے کا معاملہ ہے دینی پروگرام پہ، یا ایک بندے کی ڈیوٹی رات کی ہے، فجر پڑھ کے سو سکتا ہے. لیکن بلا وجہ سو جانا تو اس کو نحوست گنا ہے، بے برکتی ہے. اور پھر آگے کہا کہ جب بچے بالغ ہو جائے، اپنی اولاد جوان ہو جائے، پھر تو وہ گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت کے چھپا چھپ نہیں آنا. پوچھ کے اجازت لے کے، ٹلی مار کے، بیل دے کے، کھنگورا مار کے، اطلاع کر کے، خبردار کر کے پھر گھر میں. کیسی غیرت ہے، کتنا ماں یا سکی. بعض بیت کلمے سے اب اس ٹائم کسی نے نہیں آنا تو کپڑا ہٹ بھی میرا خامد ہے تو کپڑا ہٹاؤ، کوئی حرج نہیں. لیکن بچہ اسی طرح اچانک آ جائے تو ماں کتنی شرمندہ ہوگی اور بیٹا کتنا شرمندہ ہوگا. تو اسلام نے کیسا حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کے سنبھل کے رہو. اب کہتے ہو جی بیٹا ہی ہے پھر کیا ہے، تو بیٹا ہے لیکن بیٹا جتنی حد تک رہ سکتا ہے اتنی حد تک رہے، اس سے آگے نہیں بڑھنے کا حکم دیا. یہ احکام ہے اسلام نے پردے کے حوالے سے دیے. بڑے بڑے دینی اور دیندار گھرانوں میں بھی یہ ماحول بہت کم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اسلام اور قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق.